بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو شروع سے ہی کفار مکہ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کو گھیر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کے سرداروں کو دیکھا۔ آپ اپنے مکان مبارک میں اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر باہر آئے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے سوا راگ کھے جو ہے مٹی وہ ان کے سروں میں ڈالتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزر گئے اور سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے صبری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ دونوں صاحب چلے، اندھیری رات ہے، سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور دور غار ثور میں لے گئے اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور کے اوپر لے گئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ ابو نعیم میں حدیث ہے، لا تدخلہ حتی ادخل حضور قبلک، میرے آقا آپ غار میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے داخل ہو جاؤں۔ وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ، اگر کوئی موذی چیز ہو تو ڈنگ مجھے لگے، آپ محفوظ رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر تم داخل ہو جاؤ۔ آپ نے وہاں پر صفائی کی اور پھر اپنی چادر مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کو جتنے بلیں تھیں ان بلوں میں سوراخوں میں دے دیا اپنے چادر مبارک کے ٹکڑوں کو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اطہر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور جو دو سوراخ بند نہ ہو سکے، کپڑا کم پڑ گیا، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ایڑیوں کو رکھ دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش مبارک میں سو گئے۔ وہاں پر ایک سانپ تھا، ہر سوراخ کو دیکھا، جگہ نہ ملی باہر آنے کی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ایڑی مبارک کو ڈنگ لگا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن کیا ہے، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لِأَلَّا يُوقِظَ الْمُصْطَفَىٰ۔ امام ذیلی فرماتے ہیں کہ تکلیف تو بہت زیادہ تھی لیکن اپنی ایڑی کو حرکت نہ دی، اپنے جسم کو حرکت نہ دیا، درد سہتے رہے۔ کس واسطے حرکت نہ دی؟ اس لیے کہ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں آرام میں خلل نہ آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبح کے وقت پوچھا، فَأَيْنَ صَوْبُكَ یا ابا بکر، ابو بکر وہ تیری چادر تیرا کپڑا کہاں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے بلوں کے اندر اس کو دے دیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ایثار، یہ قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملاحظہ فرمائی، ہاتھ اٹھے، عرض کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت والے دن وہی درجہ عطا فرمانا جو تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مقرر فرما رکھا۔ وہی آ گئی، فاوحی اللہ الیہ، وہی آئی اور فرمایا، ان اللہ قد استجاب لک، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، جہاں تو ہوگا وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے۔ اس کو ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جو ہیں وہ چہرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تکتی رہیں۔ کتنی دیر تک؟ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا
کس واسطے؟ وہ 10 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی رحلت مبارکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو سنبھالنا تھا، تو اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو توجہ اتحادی سے مالا مال فرمایا۔ یہ خاصہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ظاہر کو بھی اپنے رنگ سے رنگ دیا اور باطن کو بھی اپنے رنگ سے رنگ دیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پہچان نہ آئی یہ ابو بکر ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ بخاری شریف فضائل صحابہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب نبی پاک علیہ السلام کے قریب آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو ہوا دیتے رہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا رہے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، میرے آقا مولا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ غار ثور ہے جو بہت ہی بابرکت غار ہے، جس غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے بھی، یہاں تک کہ جب کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈر اور غم اپنی ذات کا نہیں تھا، اپنے محبوب حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ڈر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن میں تیسرا خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی بیان فرما دیا اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں 2 تھے، اذ یقول لصاحبہ جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے سکینہ کو نازل فرمایا۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اس غار کو نوازنا اور 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش کو نوازنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ عطا فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب فرمائے۔